ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، تو میرا کلام سن رہا ہے، میں جس جگہ میں ہوں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، تو میری پوشیدہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، میرے معاملے میں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میں بڑا محتاج ہوں، تجھ سے ہی فریاد کرنے والا اور تجھ سے ہی پناہ لینے والا ہوں، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں، میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں ایک ذلیل گنہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے، بے قرار بھی ہے، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی ہیں، جس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا اور تو مجھ پر ہمیشہ مہربان ہو جا۔ اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے، جس سے کوئی سوال کرے اور سب دینے والوں میں سے تو بہترین دینے والا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز دعا کی قبولیت میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عاجزی اور انکساری انسان کی شخصیت کا بہترین وصف ہے۔ اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی وہ لوگ زیادہ اچھے ثابت ہوتے ہیں یا اچھے لگتے ہیں جو عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ بس انسان کے اندر اس وقت پروان چڑھتا ہے جب انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اجاگر کر لیتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ العظیم ہے، العلی ہے، الکبیر ہے، الاکبر ہے۔ تو اس سوچ کے نتیجے میں انسان جب اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے، بے بس سمجھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر معرفت الہی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ جتنا جو شخص اپنے رب کو پہچانتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ انبیاء کی صفت بھی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے خود چنا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے جھکے ہوئے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی صفت اواہ منیب آتی ہے اور اواہ حلیم بھی آتی ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم یقیناً نرم دل اور بڑے بردبار تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کو اس پر کوئی غرور اور فخر نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر بردباری تھی، کثرت سے رویا کرتے تھے، اس مریض کے حال کی طرح جو اپنی بیماری کی وجہ سے کراہتا ہے۔ ان کے اندر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا ایسا احساس تھا، تو وہ اپنے رب کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اپنی تکالیف کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح جب یوسف علیہ السلام کی جدائی سے آزمائے گئے تو کس طرح وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ خاص طور پر بدر کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمزوری واضح تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی، قبلے کی طرف منہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کی۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی
تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آپ کی چادر کو اٹھایا اور واپس کندھے پہ ڈالا، پھر آپ کے پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، آپ کی دعا بہت کافی ہو گئی، ان قریب وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ بس اللہ نے آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی حیران کن طریقے پر مسلمان کامیاب ہو گئے کفار کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کو ایک عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔ ان کی کوشش تھی لیکن دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت بہت کم تھی، لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا اور کفار پر ان کا رعب قائم کر دیا۔ قرآن مجید میں عمومی طور پر بھی عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرمانبردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو انسان بھی زندگی میں عاجزی اختیار کرے گا، اور عاجزی تکبر کا اپوزٹ ہے، تکبر کا شکار نہیں ہوگا، انا کا شکار نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے گا۔ اور مخبتین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پہ مطمئن اور راضی ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ کرے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ اللہ تیرا فیصلہ میرے حق میں یہی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سننے، دیکھنے اور اعضاء کے جھکاؤ، یعنی ان کے جو پوسچر ہے، ان سب چیزوں سے عاجزی جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ شاید بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اکڑ نہیں دکھاتے۔ ان کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتا، اور آخرت کے علم نے انہیں دنیا سے روک دیا ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں اتنی ان کی دنیا سے پھر دوری ہوتی جاتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ذلت کا، عاجزی کا اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور اس کی بارگاہ میں محتاجگی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان ہمیشہ اپنے عیبوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنی جہالت کو، اپنے ظلم کو، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کے فضل، اس کے احسان اور اس کی رحمت، اس کی سخاوت، اس کے حسن سلوک اور اس کے غنی ہونے اور اس کی حمد کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں سامنے رکھتا ہے اور اپنی ساری کمزوریاں سامنے رکھتا ہے۔ یہ اصل میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کے اندر لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعا کے وقت اگر کوئی شخص اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو یہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوں گی۔ یعنی جس انسان کو مال دیا گیا، لباس دیا گیا، خوبصورتی دی گئی اور علم دیا گیا، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں، اور ان کو پا کر اگر اس نے اکڑ دکھائی تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، کیونکہ دینے والا تو اللہ تھا۔ تو ان کو پا کر اللہ کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کعب احبار کہتے ہیں، جو بندہ اللہ عز و جل کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ عز و جل اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جو نعمت ملنے پہ شکر نہیں کرتا، عاجزی اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اس سے چھین لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لی، حالانکہ کچھ بھی تو اس کا اپنا نہیں،
اس کے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے. تو جب ہمارے پاس تو ادھار ہی ہے، ہماری اپنی تو ہے نہیں، اور جس وقت چاہے لے بھی سکتا ہے. تو اس لیے جب وہ دے تو اس سے راضی رہیں، شکر ادا کریں، خوش ہوں اس پر. لیکن لوگوں کے سامنے ان عارضی چیزوں کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کریں اور تکبر نہ کریں، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز کسی کو وقت جا سکتی، چاہے مال، چاہے اولاد ہو، چاہے انسان کا سٹیٹس ہو، کوئی علم ہو، کوئی ڈگری ہو. ایک ذرا سا دماغ کے اندر کوئی چیز آ جائے، انسان کا دماغ پھر جائے، اس کی نگاہ جاتی رہے، کتنی دیر لگتی ہے کسی بھی چیز کے جاتے؟ کوئی دیر نہیں لگتی. ایون جان جاتے دیر نہیں لگتی جب اللہ چاہے. لیکن انسان کو جو بھی ملے اس پر راضی رہے، شکر کرے. تو بہرحال یہ دعا ہے اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میرا کلام سن رہا ہے، یعنی تو سنتا ہے، مجھے یقین ہے تو سنتا ہے. وہ ترا مکانی، اور تو میرا مکان یا جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ بھی ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے. وہ تعلم سری و علانیتی، اور تو میرا چھپا اور ظاہر وہ بھی جانتا ہے، یعنی میرے سارے حال تجھے پتا ہے. ہاں جی، تجھ سے بیٹا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. بلا یخفی علیک شیء من امری، میرے معاملے میں سے کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ ہے ہی نہیں، میں کہیں تجھ سے چھپ ہی نہیں سکتا. اور میرا حل کیا ہے؟ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، کہ میں بڑا ہی تکلیف میں ہوں اور محتاج ہوں. المستغیث، فریاد کرنے والا ہوں. المستجیر، تجھ سے پناہ لینے والا ہوں. الوجل، ڈر رہا ہوں. المشفق، کانپ رہا ہوں. المقر، اقرار کر رہا ہوں. المعترف، اعتراف کرتا ہوں. بذنبی، اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں. اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. مسألۃ المسکین، جیسے کوئی مسکین سوال کرتا ہے، یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کی حالت ایسے ہونی چاہیے جیسے کوئی مسکین فقیر کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے. وہ ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور ایک ذلیل، کمزور، گناہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا. وہ ادعوک دعاء الخائف الضریر، اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے اور بے قرار بھی ہے. من خضعت لک رقبتہ، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی. وفاضت لک عیناہ، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی. وظل جسدہ، اور اس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے. ورغم انفہ، اور اس کی ناک خاک آلود ہے. انفہ لک، تیری خاطر. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا. وکن بی دوما رحیما، اور تو ہمیشہ مجھ پر مہربان ہو جا. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے جس سے کوئی سوال کرے، اور سب سے بہترین ہے جو دینے والے ہیں، یعنی تو خوب عطا کرتا ہے، اور جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو ہی ہے. تو یہ دعا کر کے پھر اس کے بعد انسان اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے پھر اپنی ضرورت رکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اس عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. یہ دعا معجم الکبیر طبرانی میں آتی ہے. اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے ایسا اظہار کر ہی نہیں سکتے اپنی عاجزی کا، انکساری کا. تو اس لیے جب اچھے الفاظ میں کوئی دعا کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے. بہرحال جس سند سے یہ آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، یعنی جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اور دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ بے شک تو میرا کلام سنتا ہے. یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ سنی جانے والی کوئی آواز بھی اللہ سے اوجھل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع بھی ہے جو قرآن مجید میں 40 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ ایک بات 40 دفعہ کہی جائے تو اس پر یقین کرنا کتنا ضروری ہے. اور اس میں آواز کا سننا، اس کو سمجھنا اور اس کو جواب دینا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تو میرا کلام سنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کلام کے اندر، وہ میری حاجت بھی تو سن رہا ہے کہ میں کتنا ضرورت مند ہوں اور میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، تجھے پتا ہے. یعنی جو میں مانگ رہا ہوں، جو دعا کر رہا ہوں، وہ تجھے سب پتا ہے کہ میری اصل ضرورت ہے کیا.
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے. اللہ کو ہماری حالت کا، ہماری ضرورت کا زیادہ پتا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم مانگنا کچھ چاہتے ہیں، منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. بندے ہوں تو وہ غلط پر ہی عمل کر لیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ بندہ اصل میں کیا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی تم چاہتی کیا ہو، یعنی تمہاری بات واضح نہیں ہے. اور ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا سوال ہی واضح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو بندے تو اریٹیٹ ہوتے ہیں اس وقت کہ یہ مبہم سی بات کر رہا ہے، یا آہستہ آواز میں بات کر رہا ہے، یا غیر ضروری بات کر رہا ہے، یا پھر اس کی یہ دعا ٹھیک نہیں، یا جو یہ مانگ رہا ہے اس کا مطالبہ ٹھیک نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نہیں جج کرتا، یہ ہمارے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا، بلکہ ہماری ساری حقیقت کو جانتا ہوتا ہے، اور ہر طرح کی آواز اور دعا اس تک پہنچتی ہے، چاہے ہم چپ کے پکاریں، چاہے ہم بلند آواز سے پکاریں. ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی سے گزر رہے تھے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں. تو بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جیسے زور زور سے نعرے سے لگاتے ہیں لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں پہ رحم کرو، کہتے اتنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی بہرے کو یا ایسے کو نہیں پکار رہے جو تم سے دور ہے. اللہ قریب بھی ہے اور سنتا بھی ہے. جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اور وہ تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے پکارنے میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے ذکر میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش کے 2 شخص اور ان کا ایک داماد جو ثقفی تھا، یا پھر ثقیف کے 2 شخص تھے اور ان کا داماد جو قریشی تھا، ایک گھر میں جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے؟ تو ایک کہنے لگا وہ بعض باتیں سنتا ہے اور بعض نہیں سنتا. تو دوسرے نے کہا اگر اللہ کچھ سنتا ہے تو ساری سنتا ہوگا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. تو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو اس کے بارے میں سورۃ صافات میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے، دعا قبول کرنے والے، یعنی ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ نے سنی تو قبول کر لی. اور سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً ضرور دعا سننے والا. ان بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کا کہ لازماً دعا سنتا ہے. اور سورۃ النمل میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. پر ہے وترا مکانی، اور تو میری جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے حال کو دیکھ رہا ہے، میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں. اکیلا ہو انسان تو اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے، کسی مجمع میں گم ہو اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا اگر کوئی کسی مجمع میں گم ہو جائے، کدھر گیا بندہ، نظر ہی نہیں آ رہا. اب کسی کو کوئی چیز دینی ہو اور وہ کسی کراؤڈ میں پھنسا ہوا تو آپ کہتے ہیں کہاں دوں، کس کو دوں. تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. پھر ہے وَتَعْلَمُ السِّرِّ وَعَلَانِيَتِ، اور تو میری چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، میری اندر کی چیزیں بھی اور ظاہر بھی، یعنی جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں ظاہر کرتا ہوں وہ سب جانتا ہے. اللہ کے لیے دونوں برابر ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننا. بندوں کے ساتھ تو ہم یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ ان کو کچھ بات بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے، تو ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ تو لا علم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جو ہم زبان پہ لے آتے ہیں اور وہ بھی جو ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہے، ہم سے زبان پہ بھی نہیں لائی جاتی. بعض اتنی لاچاری کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم مانگیں کیا، ہم کہیں کیا، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، اور میرے کسی معاملے میں بھی کوئی بھی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چاہے تم اپنی بات چھپاؤ یا بلند آواز سے کہو، یقیناً وہ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے چھوٹے بیٹے، کوئی چیز اگر رائی کے دانے برابر، مسٹرڈ سیڈ، چھوٹا صرف اتنے وزن کی ہو،
کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی، یا آسمان میں کہیں رکھی، آسمانوں کی وسعتیں دیکھیں کتنی، یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کی قوت آپ دیکھیں، اس کی قدرت آپ دیکھیں، اس کا علم دیکھیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرما کے کہ وہ اتنی بڑی ہستی، اس کا علم، اس کی سماعت، اس کی قدرت، اس کے بعد اپنا حال بتایا، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، تیرے مقابلے میں بس محتاج ہوں، بے قرار ہوں، بیچارہ ہوں۔ باعث یعنی بیچارہ، جس کی ضرورت بڑی سخت ہو گئی ہے، اور فقیر ساری حالت اور سارے معاملات میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز، خوب تعریف والا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی بخشش مانگو میں تمہیں بخش لوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگی اور میں ایک ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی، میرا کچھ بھی نہیں جاتا، تم سب جتنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، چاہے وہ لباس ہو، کھانا ہو، بخشش ہو، ہدایت ہو، ہر چیز وہی دیتا ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام اپنی ہر ضرورت میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے کہ اللہ تو ضرورت پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں جھجکنا چاہیے کہ اتنا کچھ مانگا، اب اتنی دعائیں کی، ابھی اور یہ کیسے مانگوں، نہیں، یہ بندوں کے سامنے جھجک آتی ہے، چاہے ماں باپ بھی ہو نا، تو ان سے کوئی ایک چیز لیتا ہے انسان تو پھر دوسری دفعہ جائے تو حیا آتی ہے کہ ماں باپ کہیں گے کہ پھر آگے کسی بندے سے اگر ہم ایک دفعہ کچھ مدد مانگے پھر دوبارہ مانگے تو وہ آوازار ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگتے رہیں۔ اور کتنی زبردست چیز ہے نا کہ ایک ہمارے دین کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، ہر انسان کے اندر ضروریات ہوتی ہیں، طلب ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا راستہ کھول دیا کہ بندے تو دینے پہ قادر ہی نہیں، کب تک ان سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اور المستغیث یعنی فریادی، فریاد کرنے والا، اور کہا جاتا ہے اغاثہ اللہ یعنی اللہ نے اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد کر دی، پوری کر دی۔ المستجیر کا مطلب ہے تیرے عذاب سے پناہ طلب کرنے والا، یعنی تیری ناراضگی سے بچ کر تیرے ہی پاس آتا ہوں، تو ہی مجھے بچائے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں اگر کوئی ہمیں ستائے تو ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اس سے بچاؤ مجھے، لیکن یہاں تو تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے۔ الوجل ڈرنے والا، المشفق خوف زدہ، خوف سے جو کانپ رہا ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ سے ڈرنا کوئی بری بات نہیں، بندوں سے ڈرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اور بھی کچھ صفات ہیں، اور آخر میں آتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اللہ کا خوف چاہیے۔ اچھا، دنیا کی چیزوں سے جو خوف ہوتا ہے نا وہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، یعنی جو لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، اور وہ دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف انسان کو قوی کر دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ خوف تب آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں، علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں جتنا اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہر فیصلے میں دیکھتا ہے کہ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں۔ پھر انسان کہتا ہے المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ گناہوں کا اعتراف کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو اپنی غلطی مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے، اکڑ جائے، نہیں میرے اندر تو کوئی غلطی نہیں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں تو سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں،
اور اس کو اپنی غلطی نہ نظر آئے اور نہ اس کو مانے اور نہ اعتراف کرے تو یہ تکبری کی ایک قسم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ جو واقعہ تھا عفق کا، اس کے بعد کہ تم اللہ سے بخشش چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی غلطی ہونا تو انسان کے اندر ہے ہی، غلطیاں تو ہوں گی، لیکن جب انسان غلطی مان جاتا ہے تو اللہ بھی معاف کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑی ضدی ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی نہیں مانتے، نہ بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو مانتے اور نہ اللہ کے نافرمانیاں کر کے کچھ اقرار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں اور معافی ملے تو اس کے لیے اعتراف ضروری۔ اسألک مسألۃ المسکین، میں ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین ہوتا ہے، عاجز، کمزور۔ وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور میں تجھ سے گناہگار کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، یعنی میں تجھ سے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہوں کے ارتکاب نے اللہ سے گڑ گڑانے والے کو شرمندہ کر دیا۔ یعنی ابتہال ہوتا ہے دعا میں ایک کوشش کر کے گڑ گڑانا، اور یعنی جیسے کہتے ہیں نا حال دعائی، اور ایک اپنے حال کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا، اور ذلیل جس کو کمزور سمجھا جائے۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور میں تجھ سے خوف زدہ مضطر کی طرح دعا کرتا ہوں۔ بندہ اپنے مقام میں جتنا بھی بلند ہو جائے وہ اضطراری کیفیت یا بے چینی یا بے قراری سے بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے اور یہ انسان سے مطلوب بھی ہے، لیکن یہ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بے قراری دنیا کی محبت میں بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کے اوپر یہ کیفیات تو آتی ہے تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا یہ جو مجھے انزائٹی ہو رہی ہے یا بے چینی ہو رہی ہے یا بے قراری ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، کس چیز کے پیچھے ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تک انسان جنت میں نہ داخل ہو جائے اس کی یہ بے چینی اور پریشانی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی بے خوف ہو کے زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ پھر ہے من خضعت لک رقبتہ وفاضت لک عیناہ وذل جسدہ ورغم انفہ لک۔ اب ایک ایک عضو کی بات ہے کہ گردن بھی جھکی ہوئی ہے، اور گردن کا جھکنا عاجزی کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے، اور جسم بھی میرا تیرے آگے ذلت اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی فرما بردار ہو گیا ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، اور میرا ناک بھی خاک آلود ہے۔ جس کہتا ہے نا کہ اس کی ناک بڑی اونچی ہے اور یہ ناک کٹ جائے گی، اور ناک کا مسئلہ تو یہ کہ نہیں، مجھے اپنی ناک کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ تیرے آگے میں رگڑ رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے قابل تعریف لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات آتی ہیں، والقانتین والقانتات اور والخاشعین والخاشعات۔ ان کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، قنوت ہوتا ہے، اور انسان کو کوشش سے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے جو تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے جیسے کچھ چیزیں انسان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے سر کو سیدھا رکھنے کے بجائے ایسے ٹیڑھا کر کے اکڑ کے دکھانا، اور منہ پھلا لینا، دوسرے سے بات نہ کرنا۔ اور متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کسی کو نہیں ملتا، وہ انتظار کرتا ہے لوگ مجھے آ کے سلام کریں، لوگوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے آپ کو ان سے الگ اور بڑا سمجھتا ہے، مریضوں اور بیماروں اور کمزوروں سے نہیں ملتا، ان کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے، اپنا کوئی کام خود نہیں کرنا چاہتا، اور ادنا لباس نہیں پہنتا، اپنے لباس کے ذریعے ہر وقت ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ پھر اس کو اپنے علم پر بھی بڑا تکبر ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ جس سے لوگ شرمندہ ہوں کہ جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، تکبر کی علامتوں سے۔ اس کے بعد اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے اللہ مجھے اپنی دعا سے بدبخت نہ بنانا، یعنی تو میری دعا قبول کر لینا، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا، تو اللہ میں جو مانگ رہا ہوں اب تو نے مجھے عطا کرنا ہے۔ وَكُنْ بِي دَوْمًا رَحِيمًا، اور ہمیشہ مجھ پہ مہربان رہ، صرف آج نہیں ہمیشہ۔ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں سب سے زیادہ بہترین ہے، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خود بھی ان کو پکارتا ہے، اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ اسے خالی لوٹا دے، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو یہ پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا کے اب چونکہ میننگ آپ کو آگے ہیں، جب آپ دعا سنیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اپنے لیے جو چاہیں گے مانگیں گے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی عطا اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ دل ہی دل میں کچھ دعا کریں اس وقت، جو بھی آپ کا مسئلہ، کوئی ضرورت ہے، کچھ بھی، اور اس کے بعد بھی آپ انشاءاللہ جو شفا کی دعاؤں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے پھر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کر سکیں اور ہم اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، اور ہمیشہ اسی کے آگے جھکے رہیں اور اسی سے ہم اپنی ساری حاجات مانگیں، وہی سننے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پہ تو اعتراض کر دیتے ہیں، میں نے اتنی دعا مانگی، میں نے یہ کیا وہ کیا، میری دعا نہیں قبول کی اللہ نے، یعنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری اپنی غلطی کیا ہے، میں اللہ کو کتنا ناراض کرتی ہوں۔ میں تو اللہ سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھے عطا کرے جو میں چاہتی ہوں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم بھی وہ کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ تفکر بھی دراصل ایک طرح کا ذکر ہی ہے، جو انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے دل ہی دل میں مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، جس میں انسان کے ہاتھ دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ اور صرف زبان کے ساتھ ذکر کرنا یہ ذکر کی سب سے کمزور ترین قسم ہے، یعنی دل کا حاضر ہونا نہیں، صرف زبان سے کچھ کلمات دہرا رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں سب سے زیادہ اپنے دل کو مشغول کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے احسانات پر، اس کی آیات، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے وہ کائنات کی آیات ہوں، یہ اللہ کے ذکر کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں کرنا، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا باہم ذکر کیا کرتے تھے، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کو بیان کرتے، نعمتوں پر غور و فکر کرتے، کیونکہ ایک مجلس میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کس لیے مانگی تھی؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، یعنی مل کر کریں۔ تو باہم مذاکرہ جو ہوتا ہے 1 on 1 بیس پر، 2 لوگوں کے درمیان یا ایک گروپ ڈسکشن میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ذکر کی بہترین قسم ہے۔ اور پھر گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، کھانے کی میز پر، کوئی اور کام کاج کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، یعنی کسی بھی حال میں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، اور اس طرح جو دل کو ایک عجب لطف محسوس ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اور پھر بے اختیار زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اور اگر صرف زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے مشینی طور پر اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، تو وہ محبت والا ذکر نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو رسمی طور پہ یاد کر لینا، کہ کوئی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، آپ لسٹ نکالتے ہیں، لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو ایک کرٹیسی کا میسج بھیجتے ہیں، مبارک، کانگریچولیشن کسی خاص موقع پہ کرتے ہیں، یہ ایک رسمی ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کسی کی یاد کا دل میں مسلسل رہنا، اور یہ اسی کی یاد ہوتی ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کا ایکسپیرینس بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ایکسپیرینس سے سیکھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، آپ دیکھیے اس میں 10 صفات کا ذکر ہوا ہے، کسی کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں آیا، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ کثرت کا ذکر آیا، کہ ذکر جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، روزہ بھی ہمیں بار بار اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح چاہے ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، معاملہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، اگر ہم وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، تو یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے، اللہ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے۔ نماز تو خیر قائم ہی اللہ کے ذکر کے لیے کرنی چاہیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، کہنے کو ایک عبادت ہے۔ اسی طرح جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ دراصل تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور تیری مرضی کے مطابق، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو ایسے انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کا سفر انسان کرتا ہے تو سب سے بہترین حج اس کا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کر۔
اور پھر خاص طور پر وذکروا اللہ فی ایام معلومات، کہ اللہ کو یاد کرو معلوم دنوں میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دنوں میں بھی یاد کرو، اور پھر یہ تو ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتا ہے. تو ذکر ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ہمارے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، جو تعلق باللہ کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارے دل کو غفلت سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے اور بھول جانا غفلت ہے. تو ہم ہر وقت کسی نہ کسی ایسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بہرحال تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو چاہے ہماری زبان اور کان کسی اور چیز میں یا نگاہیں مصروف ہوں، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی مشغول ہونا چاہیے، اور اسی کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دن کے مختلف حصوں میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں، زمان و مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تبدیلی کی ساری کیفیات جو ہیں جب انسان ان سے گزرتا ہے تو اس وقت بھی اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو تو ہر طرح کی تبدیلی اور چینج انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کے دیگر اتار چڑھاؤ جو پیش آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی چیز ہے، کبھی کوئی چیز ہے، ان ساری چیزوں کا مقابلہ بھی انسان ذکر کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کرے تو انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ذکر میں تکرار بھی ہے کہ بار بار کرو، کثرت کے ساتھ کرو. کسی چیز میں تو ہمیں تعداد بتا دی گئی ہے کہ 100 بار کرو، کہیں پر 10 بار ہے، کہیں 33 بار ہے. تو یہ تکرار جو ہے یہ انسان کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی کہ ایک دفعہ بولا ہے نہیں، دل میں یاد پیدا ہوئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، یعنی کسی وقت تو وہ چیز زبان سے اتر کے دل تک چلی ہی جائے گی. اور پھر اسی طرح دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے، اور باقی جتنی بھی دعائیں ہیں صبح شام کی مختلف اوقات کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، مشکل وقت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، فقر و فاقہ کے لیے، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، یہ تمام دعائیں جو ہیں یا مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں یہ ساری بھی ہمارے اندر اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں. پھر ہم وقتاً فوقتاً نعمتوں پر جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. تو بہترین ذکر اور بہترین دعا ان بہترین دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی زندگی میں مختلف اذکار کی کتابیں بھی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے فون پر ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر ہینڈی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو فرصت ملے کھول کے آپ ان اذکار کو کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں. اگر آپ ہیبٹ بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد کچھ منٹ ضرور مزید دعائیں کرنی ہے، ایک تو نماز کے اذکار ہیں اور جو دیگر مسنون اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں مانگی، تو اس طرح ایک دن میں یا تو پورے کور ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ انسان ہر طرح کی دعائیں مانگ لیتا ہے. ذکر کرنا جو ہے یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. ہماری زبان کو ذکر سے تر رہنا چاہیے، یہ خیر العمل کہلایا، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین شکر الحمدللہ ہے، اور بہترین کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اور بہترین کلام جو آپ نے ہمیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے تو آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ بتایا. پھر افضل العبادہ هو الدعاء بتائی کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. پھر عرفہ کے دن کا خاص ذکر بتایا گیا جو بہترین دعا سب پیغمبروں نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر عافیت کی دعا جو ہے یہ بہترین دعا ہے. یہ میں اس سلیکشن کے بارے میں بات کریں جن دعاؤں یا جن کلمات کے ساتھ بہترین یا افضل یا خیر کا لفظ آیا ہے. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے قرآن کی سورت الفاتحہ ہے، اور بہترین تعوذ جو ہے وہ آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین جن کو آپ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کا ابتدائی اور آخری حصہ بھی بہترین اذکار ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے 7 آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں تسبیح میں مشغول ہے. اور وہ بھی جو ان میں ہے، آسمانوں کی مخلوق بھی، زمین کی مخلوق بھی، سب کے سب، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ تو جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یعنی ویسے تو دن میں بھی تسبیح کر سکتے، لیکن تسبیح کے خاص اوقات صبح و شام کے ہیں، اور مخصوص تسبیح بتائی بھی گئی ہے جس کا آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ فائدہ کیا ہوگا اس ذکر کے کرنے کا؟ اس ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، چین ہی تب آتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ذکر کرنے سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی یاد تو چاہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر مجلس میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، اور جو تنہائی میں کرتا ہے اس کے لیے تنہائی میں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث جو بہترین ذکر ہے اور ذکر کی فضیلت کے بارے میں آتی ہے، وہ سنن ترمذی کی ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی۔ قال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ ایک ہی حدیث میں ذکر کے کتنے فائدے بیان ہو گئے ہیں کہ بخیر اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، وازکاھا، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، وارفعھا درجاتکم، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی جہاد سے بھی افضل۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں، یعنی جہاں یہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ اور سب سے نفع مند اور درجات کی بلندی کا ذریعہ، وہاں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، فقیر غنی، مرد عورت، فارغ مشغول، عالم جاہل، بیمار صحت مند، فقیر بادشاہ، سب کے سب کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف دل میں سوچنا ہی ہے نا، یاد ہی کرنا ہے اور زبان ہلانی، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ زبان میں نہیں ہلا سکتے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی، بعض اوقات ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے لفظ بھی نہیں نکال سکتا، منہ کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہوش ہوتا ہے انسان کو۔ ایسی صورت میں دل میں تو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ایسی نعمت ہے کہ جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے، ہر پوزیشن پہ کر سکتا ہے، ہر سچویشن میں کر سکتا ہے، فراغت میں بھی اور مشغولیت میں بھی، کام بھی کر رہے پھر بھی کر سکتے ہیں۔ باقی چیزوں کے لیے تو آپ کو الگ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سطر کو ڈھانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا سر کھلا ہے یا آپ دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے یا کپڑے شارٹ پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ کو۔ کوئی ایسی کیفیت ہے کہ زبان سے نہیں تو دل میں اس وقت بھی یاد کر سکتے ہیں اللہ کو، کوئی منع نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ چاہے آپ سفر کی حالت میں ہوں، چاہے آپ انتظار کی حالت میں ہوں، کسی کلینک پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، کسی بینک میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں،
جہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کے لیے بہترین شغل اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریول کر کے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کہ جہاں جا کر آپ یہ عبادت کریں. دیر اینڈ دین جس پوزیشن میں آپ ہیں اس میں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، لیکن منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا. چاہے وہ بظاہر ریچولز ادا بھی کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. مومن اور منافق کا یہ بہت بڑا فرق ہے. مومن اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور منافق وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہوئے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. یہ آیت ایک طرف تسلی بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ڈرانے والی بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو بعض اوقات ہم نماز پڑھے جاتے ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے. تو اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو سورۃ الاحزاب کی مثال دی کہ اس میں مسلمین، مؤمنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین فروجہم اور ذاکرین، ان سب کی بات ہوئی، اور ذاکرات کی مؤنث تمام فیمیلز کی بھی بات ہوئی ساتھ ساتھ. لیکن کثیرہ کا لفظ جو ہے وہ صرف ذکر کے ساتھ آیا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کیوں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ذکر ضروری ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ شیطان کا گروہ ہے. سن لو، شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں جو رات کو نوٹس لگاتا ہے ہمارے اوپر، اور پھر انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر ایک صدقہ بھی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے بس مال نہیں ہوتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. یعنی اجر تو نیکیوں کا لکھا ہی جاتا ہے لیکن صدقہ بھی شمار ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر کہا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کیے، یعنی دل ہی دل میں چپکے چپکے مناجات کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے صبح اور شام کے وقت. اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی جو صبح شام اللہ کو نہیں پکارتا. صبح شام کا ذکر اس لیے نہیں کہ بس صبح کر لے اور پھر شام کو کر لے اور دن میں جو چاہیں کریں. اگر دونوں کناروں پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیچ میں بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور جس طرح آپ یاد کریں گے نا ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. جیسا آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا ویسے ہی اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر کسی بھی سچویشن میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت جب آپ کو اللہ کا ساتھ مل جائے. اور وہ میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. یعنی دل اور زبان دونوں کا ذکر یہاں مراد ہے. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی باقی اعمال میں اگر سب لوگ برابر بھی ہیں تو جو ان اعمال کے دوران ذکر کرے گا وہ کہیں آگے نکل جائے گا. اب دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. اب ایک شخص ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس سے آگے سبقت کیے ہوئے ہوں گے جو یہی نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن بغیر ذکر کے کر رہا ہے. ساتھ ساتھ 2 گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک ذکر کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا ہے اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر فون پہ، تو دونوں کا معاملہ فرق ہوگا. تو ذکر جو ہے یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. اور پھر اس سے تزکیہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا فرمایا پرٹیکولرلی ازکاہا، زیادہ پاکیزہ چیز ہے اور اس سے تزکیہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اذکار ایسے ہیں جن سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، ہر چیز بھر جاتی ہے اس سے. پھر ذکر کرنے والوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے. پھر اسی طرح بدن کو قوت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے تقدیر تک بدل جاتی ہے.
اب دیکھیے یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک وہی قبر بن جاتی، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ معمولی واقعہ نہیں ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو ذکر جو ہے نجات دیتا ہے، مشکلات سے نکالتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے بھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ نے نجات نہیں دی۔ فرق کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اس کو نہیں دی، اس لیے کہ یونس علیہ السلام خوشحالی میں اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، تو تکلیف میں جب یاد کیا تو اللہ نے ان کی سن لی۔ جبکہ فرعون کا معاملہ اس کے برعکس تھا، جب اس کے پاس اقتدار تھا، طاقت تھی، قوت تھی، تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو یاد رکھیے خوشی خوشحالی میں، امن آرام سکون میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ اگر تکلیف کا وقت آئے تو آپ کی بات جلدی سنی جائے۔ ورنہ جب صرف تکلیف کے وقت یاد کرتے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی سی آواز ہے، پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو ہم اللہ کے فرشتوں کے لیے اجنبی نہ ہوں، ہمارا ذکر اوپر پہنچتا رہے اور ہماری تسبیحات عرش کے گرد چکر لگاتی رہیں، کیونکہ تسبیحات کی ایک بنبناہٹ ہوتی ہے اور وہ عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ ہم تو یہاں ہوتے ہیں لیکن تسبیحات وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ نیک اعمال کے ذریعے ذکر کو بلندی حاصل ہوتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ۔ صرف اللہ کی خوشی کے لیے ذکر کرنا جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، دشمن حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اگر تصور میں بھی دیکھیں یا خواب بھی کبھی آپ ایسا دیکھیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے آپ کو کچھ ہٹ کرنے کے لیے، تو آپ کا فوری ری ایکشن یہ ہوگا کہ بھاگ کے آپ پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کسی چیز کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے حملے سے بچ سکیں۔ تو اگر اسی طرح شیطان کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں تو پھر اس کے حملوں سے بچنے کے، خصوصاً جب وسوسے آ رہے ہوں یا وہ ستا رہا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں اور قلعے میں آ جائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عبادات ہے نا یہ قائم ہی ذکر کے لیے کی گئی ہیں، اللہ کی یاد کے لیے، جیسے نماز ہے، باقی عبادات ہیں، مساجد ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے کہ اللہ نے ان کو بلند کرنے اور ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ملی تو ان کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کو باقیات الصالحات کہا گیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ایک جگہ تھا خیر عملا اور دوسری جگہ خیر مردا۔ اس کے برعکس ذکر سے غفلت جو ہے یہ خسارے کا باعث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ذکر نہ کرنا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا، اور وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو صحت اور تندرست حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے سلام کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا، یعنی جتنی بھی تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں۔ دوسری بہترین چیز جو ذکر کے سلسلے میں ہمیں بتائی گئی وہ ہے خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو، یعنی موت آئے تجھ پر، تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کو عام حالات میں ذکر کی عادت ہو، وہ بے ہوشی میں بھی پھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے 2 دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
ان میں سے ایک نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔